ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، مختصر تفسیر بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ۔ موضوع ہے آج کا قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا، اور وہ ہے معاف کرنا سیکھیں۔ جی مفتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ فرمایا خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کیجیے، وأمر بالعرف، اچھی بات کی تلقین کیجیے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اپنے منہ کو پھیر لیجیے۔ تین آیتیں، اس آیت میں تین باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز ہے معاف کرنا اختیار کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سراپر رحمت ہے، صحیح۔ حضور تو لوگوں کو معاف کرنے والے، واہ واہ۔ لیکن معافی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو سراپر رحمت ہے انہیں رب العالمین جل جلالہ حکم فرما رہے کہ محبوب آپ کی شان یہ کہ معاف کرنا اختیار کریں، کیا بات۔ اور معاف کرنا بھی اختیار کریں، اس کے ساتھ ساتھ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی بات کہیں، اور اگر کوئی بحث کرتا ہے جہالت کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہے تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ اپنا چہرہ اس سے پھیر لیں، اس سے کسی بھی قسم کی بحث نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی نادانی میں اور اپنی کم علمی کی بنا پر، اپنی جہالت کی بنا پر آپ کے ساتھ درگزر کا معاملہ نہیں کر پائے گا۔ تو لہذا کسی بھی بحث میں پڑے بغیر آپ معاف کرنا اختیار کیجیے اور لوگوں کو وعد و نصیحت کیجیے، اچھے انداز سے نیکی کی بات بتائیے۔ اب یہاں دیکھیے کہ معاف کرنا یہ ایک وہ صفت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب چاہتے ہیں کہ ایمان والے اس صفت کو اختیار کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ غصہ پینے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو نیک لوگ ہیں۔ تو یہ اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ معاف کرنے بہت بڑی صفت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سب سے پہلے ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پیارا پروردگار جل جلالہ اپنے کتنے نافرمان بندوں کو بار بار معاف کرتا ہے، یعنی رزق بھی وہ عطا فرماتے ہیں، ہوائیں بھی وہ عطا فرماتے ہیں، بارشوں کا نزول بھی وہ فرماتے ہیں، روزے رزق بھی وہ عطا فرماتے ہیں، اولاد بھی یعنی عطا فرماتے ہیں، ہر نعمت اس کی طرف سے ہے۔ کیا بات۔ مگر اس کے باوجود بندہ نافرمانی کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایسا کریم پروردگار۔ دوسری شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ حضور سراپر رحمت للعالمین ہے، اور ایسا عفو درگزر فرمانے والے ہیں کہ آپ دیکھیے حضور کی سیرت مبارکہ میں ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت زینب، جن کا نکاح جناب ابو العاص سے ہوا تھا، جب میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت زینب بھی اپنے والد کے لیے وہاں پہ جانے لگی۔ تو آپ کے شوہر ابو العاص نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں یہاں سے، اور آپ کو روانہ جب کرنے لگے تو آپ کی جو برادری کے لوگ تھے اور کفار قریش تھے، انہیں جب علم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں، ان کی صاحبزادی بھی جا رہی ہے، انہوں نے راستے میں آپ کو روکا، لیکن آپ نے اپنی سواری کو آگے چلایا تو حبار بن الاسود، یہ ایک شخص تھا، اس بدبخت نے حضرت یعنی اس وقت کی میں بات کروں، بعد میں تو صحابی ہو گئے تھے، انہوں نے اتنی تیزی سے نیزہ مارا آپ کو کہ آپ اونٹ سے نیچے تشریف لے آئی، اور آپ جو ہے وہ حاملہ تھی، آپ کا حمل بھی ساقط ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس تکلیف کے عالم میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی، حضور کی چشمان کرم میں بھی آنسو ہوئے، اور وہ غم بھی ہے کہ بچہ تھا، خوشی تھی وہ چھین لی گئی، سارا معاملہ ہوا، تو وہ بڑا یاد کیا کرتی تھی اس سارے معاملے کو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جعرانہ کا عمرہ ادا فرمایا، مقام جعرانہ پہ حضور تشریف فرما ہے، تو وہاں پہ حبار بن الاسود آئے۔ جب وہاں پر آئے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کھڑے ہوئے تلوار نکال کے، حضور اس نے آپ کی بیٹی کو تکلیف دی تھی، میں تلوار اٹھا کے سر کاٹتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں آنے دو۔ کہو بھی حبار کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں عرب و عجم کے ملکوں میں جانا چاہتا تھا، آپ سے چھپنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ تو جان کے پیاسوں کو معاف کر دیتے، معافی کی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا آپ مجھے معاف فرما دیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اب تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو تمہیں معافی عطا کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ اپنی بیٹی یعنی ایک کہ اپنی جان پر ظلم ہونا ہے، دکھ ہونا، اس کو بندہ بھول جاتا ہے، لیکن اولاد پر پھر اولاد کی اولاد کا ضائع ہو جانا تو ظاہر ہے کہ بہت تکلیف دہ معاملہ تھا، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی نے انہیں شہید کیا اور نیزہ مارا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان قبول ہے، لیکن تم میرے سامنے آتے ہو نا مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، انہوں نے حضور کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے جنہوں نے ہند بن عتبہ
کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے سینے کو چاک کر کے کلیجے چبایا تھا، انہوں نے جب فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، حضور نے انہیں بھی معاف فرما دیا، جناب ابو سفیان کو بھی معاف فرما دیا. تو یعنی وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ آئے حضور کے پاس، انہیں معاف فرما دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو جان کے دشمن ہیں نبی پاک علیہ السلام، لیکن حضور نے سب کو معاف فرما دیا. تو ایک مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اگر بندے پر کوئی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے اور معاف کر سکتا ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ندا دی جائے گی، آواز دینے والا ایک منادی ندا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ جن کا اجر ہے وہ کھڑے ہو جائے. اچھا، اب لوگ حیران ہوں گے یہ کس کی بات کی جا رہی ہے، تو پوچھا جائے گا وہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان پر ظلم کرتا تھا یہ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا کرتے تھے. وہ لوگ ہوں گے کثیر تعداد میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو ظلم کرنا یہ بہت غلط معاملہ ہے، لیکن اگر ظلم ہو گیا لہذا اب آپ معاف کر دیں گے اللہ کی رضا کے تو معاملہ آسان ہو جائے گا. ایک بات عرض کرتا ہوں، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین افراد ہمیشہ 500 تو رہیں گے، زیادہ میں رہیں گے، کم از کم 500 افراد وہ ہوں گے جو اللہ اس کے رسول کے مقربین ہوں گے. ان میں سے 40 وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ابدال کا رتبہ عطا فرمائے گا، اور ان 40 میں سے کوئی اگر انتقال کر جائے گا تو ان 500 میں سے ایک بندہ یہاں آ جائے گا اور ان 500 کی تعداد کو بڑھا دیا جائے گا، یا 40 سے تعداد کم نہ ہوگی. پوچھا ان کی نشانی کیا ہے؟ کہا 2 نشانیاں. ایک تو یہ ہے کہ جو ظلم کرے ان پر اس کو معاف کرنے والے، اور دوسرا اللہ نے جو انہیں رزق عطا فرمایا اللہ کی مخلوق کو کھلانے والے. یہ 2 صفت اگر بندہ اپنا لے تو ابدال کے مرتبے پر پہنچ سکتا ہے، اور ابدال کا مرتبہ ایسا بلند و بالا ہے کہ اس مرتبے سے اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی. اور تعداد کتنی ہے؟ پوری امت میں صرف 40 افراد، پوری امت میں 40 افراد ایسے ضرور ہوں گے کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور لوگوں پر خرچ کرنے والے. تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، کوئی بات ہو، انا کا مسئلہ نہ بنائے. کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے اس کو معاف کر دے، معافی مانگنے کے لیے نہ بھی آئے تب بھی درگدر کا معاملہ کرے، اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے رسول بھی راضی ہوں گے. کیا بات ہے، بہت خوب. اور جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بوجھ اتار دیا اپنے سر سے. اور اگر وہ آپ سے معافی طلب کرتا رہا اور آپ نے اکڑ پن دکھائی تو اس کا بوجھ تو شاید ہلکا ہو گیا، اس نے ذمہ داری پوری کر دی اپنے اس کے سامنے، یعنی اس بندے کے سامنے آ کر، میرے سامنے آ کر کہ بھائی میں نے مجھے معاف کر دو، تو اس نے تو اپنا بوجھ ہلکا کر لیا. اب آپ کے امتحان کا وقت شروع ہوتا ہے، تو خود کو بھاری نہ رکھیں، خود کو پہلے ہلکا کریں، اسے معاف کر دیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.